مجھے IMF اور پاکستان کا مستقبل کچھ زیادہ تابناک نظر نہیں آ رہا۔ دنیا کے مالیاتی شاطر ایک طویل عرصے سے مسلسل پاکستان پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں لگے ہیں۔ پاکستان ان کی چالوں سے نکلنے کے لیے اپنی چالیں چلتا آ رہا ہے، مگر اس وقت شطرنج کی بساط پر ہم بہت کمزور ہیں۔ کسی بھی وقت مات ہو سکتی ہے۔ ہر خانے سے شے آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسی صورتحال سے اور کئی ممالک بھی نمبر آزما رہ چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مات سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ سب سے پہلے ایک نظر برازیل پر ڈالتے ہیں۔ برازیل پر غالباً $130 بلین کا قرضہ تھا۔ وہ قسطیں ادا نہیں کر سکتا تھا اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، جس پر برازیل نے امریکہ، یورپی یونین اور IMF کو واضح پیغام دیا ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ قرض کی قسطیں ادا کر سکیں یا اس قرض کا سود واپس کر سکیں۔ چنانچہ یہ ادارہ کمزور ممالک کی معاشی بہبود کے لیے بنایا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ کام کرنے کے باوجود ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکے۔ اس لیے ہمارا قرضہ ختم کیا جائے، جس پر امریکہ نے اور سعودی پاورز نے برازیل کو کلیئر جواب دیا کہ آپ نے اپنا یہ سرمایہ سود سمیت واپس کرنا ہے۔ آپ کے لیے کوئی دوسری صورت موجود نہیں، جس پر برازیل نے قومی سطح پر ایک فیصلہ کیا اور کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو سرمایہ سود سمیت واپس کرتے ہیں، مگر ہمارے پاس قرض واپس کرنے کے لیے صرف ایمیزون کے جنگلات ہیں۔ دنیا کے سب بڑے جنگلات جنہیں لنگز آف دی ارتھ کہا جاتا ہے، ہم اس کی لکڑی کاٹ کر فروخت کریں گے اور جو ریونیو جنریٹ ہوگا اس سے قرضہ واپس کریں گے۔ سپر پاورز نے اعتراف کیا اور کہا کہ اگر ایمیزون کے جنگلات کاٹ دیے گئے تو پوری دنیا میں خوفناک موسمی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ دنیا کو یہیں سے آکسیجن ملتی ہے۔ بارشیں انہی جنگلات کے سبب ہوتی ہیں۔ آپ یہ جنگلات نہیں کاٹ سکتے۔ برازیل نے کہا بجا کہ یہ جنگلات لنگز آف دی ارتھ ہیں، مگر یہ ممکن نہیں کہ ہم جو ان جنگلات کے مالک ہیں، قرض کی صورت میں قسطوں میں موت کو گلے لگائیں اور دنیا صاف شفاف ہوا میں سانس لے۔ خاص سوچ و بچار کے بعد اہل سرمایہ نے اس بنیاد پر اس کا قرضہ 10 سال کے لیے ڈیفر کر دیا، یعنی برازیل نے 10 سال تک اس رقم پر کوئی سود ادا نہیں کیا۔ ہمارے سامنے دوسری مثال ایکواڈور کی ہے، جس پر غالباً $120 بلین کا قرضہ تھا اور وہ ملک بھی تقریباً ڈیفالٹ کرنے والا تھا۔ دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے وہاں موجود گورنمنٹ نے اسمبلی میں یہ بل پاس کیا کہ IMF سے یہ تمام قرض ماضی کی کرپٹ حکومتوں نے لیے تھے اور یہ سرمایہ عوام الناس پر خرچ نہیں ہوا، کچھ لوگوں کے ذاتی مفاد میں خرچ ہوا ہے یا کچھ لوگ اسے ملک سے باہر لے گئے ہیں۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی قرض جو ماضی میں کسی گورنمنٹ نے لیا تھا اور وہ ان لوگوں کے پرسنل بینیفٹ کی نظر ہوا، موجودہ گورنمنٹ اسے واپس کرنے کی ذمہ دار نہیں۔ یہ سرمایہ انہی لوگوں سے لیا جائے جو اس وقت پاور میں تھے۔ ایکواڈور کی حکومت اسی پوائنٹ پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئی اور وہاں اپنا کیس جیت لیا۔ اس پر جتنا قرض تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہزاروں لوگ IMF کے خلاف ارجنٹائن کی سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ اس وقت ہوا جب
IMF نے ارجنٹائن کو اپنی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ دیا، کوئی $56 بلین کا۔ اس ڈیل کی تفصیلات عوام سے چھپائی گئی تھیں۔ عوام کو اس بات کا بھی شکوہ تھا کہ IMF قرضہ دے کر غریبوں کے خلاف زبردستی پالیسیاں مرتب کراتا ہے، مگر امیروں کو وہی سرمایہ ملک سے باہر لے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ ان احتجاجیوں نے بار بار یہ مطالبہ کیا کہ ارجنٹائن IMF کے خلاف اس کیس میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں لے جائے۔ یہ دیکھ کر کہیں ارجنٹائن بھی عدالت میں نہ چلا جائے، IMF نے اس کے ساتھ حالات بہت بہتر کر لیے۔ یونان کے ساتھ بھی IMF نے کچھ ایسا ہی کیا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب یونان کی کسی ATM مشین سے €60 سے زائد رقم نہیں نکالی جا سکتی تھی، مگر کساد بازاری کے نتیجے میں وہاں جو احتجاج ہوا وہ کسی انقلاب جیسا تھا۔ وہاں بھی IMF کو اپنا رویہ بدلنا پڑا۔ قومیں متحد ہوں اور اپنے ملک سے مخلص ہوں تو کوئی کام مشکل نہیں ہوا کرتا۔ اس وقت ہمیں یہ بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ IMF مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میں اکثر IMF کی شرائط دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اس کے مطالبات میں ٹیکس لگانے کا مطالبہ زیادہ تر تنخواہ دار طبقہ یا غریبوں کے استعمال میں آنے والی چیزوں پر کیوں ہوتا ہے؟ وہ امیروں پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتا؟ برطانیہ اور امریکہ میں سال میں $50,000 کمانے والے کو 40% سے زائد ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، جبکہ پاکستان میں سال میں $1 کروڑ کمانے والے پر بھی 40% ٹیکس نہیں لگایا جاتا۔ آج پاکستان بہت نازک پوزیشن میں ہے۔ روپے کی قیمت مسلسل گرنے کے سبب اسی ایک سال میں ہمارا قرضہ 3 گنا ہو گیا ہے۔ صرف $1 بلین قرض دینے کے لیے IMF نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ ایسی شرائط تسلیم کرائی ہیں جو ہماری خود مختاری پر سوالیہ نشان ہیں۔ ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ ہمیں روس، چین، ایران اور ترکی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل بنانا ہوگا۔ ہمیں IMF کے خلاف عالمی عدالت انصاف جانا ہوگا۔ اب جینے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا قدم ضرور اٹھانا پڑے گا جس کے سبب IMF 10-15 سال کے لیے ہمارا قرض معطل کر دے۔ یہ بھی سوچنا ہوگا جو اربوں ڈالر ہم نے قرض لیے تھے وہ کہاں گئے۔